اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 سے 239 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 234۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون مر جائیں یا انتقال کر جائے، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائے، ازواجن بیویاں، یتربصن تو وہ انتظار کرے، وہ بیویاں انتظار کرے، بانفسہن اپنی جانوں کے تئیں، اربعۃ 4 مہینے، اشہرن 4 مہینے، وہ عشرہ اور 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا سو جب، بلغنا وہ پہنچ جائے، اجلہن اپنی عدت کو، یعنی عدت مکمل کر لے، فلا تو نہیں، جناح کوئی حرج، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، فعلنا وہ عورتیں کرے، فی انفسہن اپنی جانوں کی تئیں، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی اپنے تئیں وہ جو بھی ڈیسیجن لے دستور کے مطابق۔ واللہ اور اللہ، بما تعملون خبیر جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھتا ہے یا دیکھ رہا ہے۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں ایک مرتبہ۔ اور وہ لوگ جو مر جائے تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، تو وہ بیویاں انتظار کریں اپنی جانوں کی تئیں 4 مہینے اور 10 دن۔ سو جب وہ پہنچ جائے اپنی عدت کو، تو نہیں کوئی حرج تم پر اس میں جو وہ عورتیں کرے اپنے جانوں کے تئیں دستور کے مطابق، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ یا اس آیت میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے ہیں۔ یتوفونا وفات اسی سے بنا ہوا ہے، یذرونا بھی پرانا ورڈ ہے، ازواجن، یتربصنا اس سے پہلے گیا، اربعۃ اشہر وعشرہ یہ بھی پرانے الفاظ ہیں، بلغنا اجلہن، بلغنا پہنچ جائے، اجل عدت کو۔ تو اس آیت میں ایک بھی الفاظ نیا نہیں ہے، سارے الفاظ پرانے ہی ہیں۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ ولا جناح اور نہیں حرج، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، تم عرض کرو، بھی من خطبت النسائی ان عورتوں سے، نکاح کا پیغام، نکاح کے بارے میں بات کرو، او اکننتم یا تم چھپاؤ، فی انفسہن اپنی جانوں میں یا اپنے دل میں، علم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم کہ تم، ستذکرونہن ان قریب تم ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ تم عہد و پیمان بانو ان سے، سرًا چھپ کر، الا مگر، ان کے تقولو تم کہو، قولا معروفا دستور کے مطابق بات، ولا اور نہ، تعظموا تم عزم کرو، عقدۃ النکاح نکاح کے بندھن کا، حتیٰ یہاں تک کہ، یبلغ پہنچ جائے، کتاب مدت، اجلہ اپنی عدت کو، جتنے وقت کی عدت کی جو مدت ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے،
وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ سو اس سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ غفور حلیم بخشنے والا بردبار ہے۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور نہیں کوئی حج تم پر اس میں جو تم پیش کرو ان عورتوں کو نکاح کے بارے میں بات کرو، یا تم چھپاؤ اسے اپنی جانوں میں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان قریب تم ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے کوئی چھپ کر عہد و پیمان نہ کرو سوائے یہ کہ تم کہو بات دستور کے مطابق، اور نہ تم عزم کرو نکاح کے بندھن کا یہاں تک کہ پہنچ جائے مدت اپنی عدت کو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنی مدت کو۔ اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے یا تمہارے دلوں میں ہے، سو اس سے بچتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ عرض کرنا، پیش کرنا، یہ بھی جانا پہچانا سا ورڈ ہے، کوئی نیا ورڈ نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ 40% ایسے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی بول چال کے اندر، تو تھوڑا سا غور کرنا بھی ہمیں ہوتا ہے تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ خطبہ، خطبت خطابت، نکاح کا پیغام، خط و خطابت بھی۔ اکننتم تم چھپاؤ، سرن اس سے پہلے گیا، چھپ کر، سری نماز بھی ہے۔ تعظیم عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔ عقدتاً نکاحی، نکاح کی گانٹھ یا نکاح کے بندھن۔ گانٹھ، بندھن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 الفاظ نئے تھے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ لا جناح علیکم نہیں تم پر کوئی حرج، ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دو عورتوں کو، معلوم جو نہیں تمسوہن تم نے تنہائی میں انہیں چھوا ہو، او تفرضوا لہن یا تم نے مقرر نہ کیا ہو ان کے لیے مہر، نہ تم نے انہیں چھوا نہ ان کا مہر مقرر کیا۔ ومتعوہن اور سامان زندگی دو انہیں، کشادگی والے پر ہے، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق، جس کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہے۔ وہ علی المقتری اور تنگ دست پر ہے، قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق۔ متاعا بالمعروف سامان زندگی دینا ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المحسنین لازم ہے نیکوکاروں پر۔ آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں۔ نہیں تم پر کوئی حرج اگر تم طلاق دو عورتوں کو جو تم نے تنہائی میں نہ چھوا ہو انہیں، اور نہ تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر، اور سامان زندگی دو انہیں، کشادگی والے پر ہے اس کی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست پر ہے اس کی حیثیت کے مطابق۔ سامان زندگی دینا ہے دستور کے مطابق، لازم ہے نیکوکاروں پر۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے ہیں۔ تمسہن مس کرنا، چھونا۔ تفریضو مقرر کرنا ان کے لیے۔ متعوہن اس سے پہلے گیا سامان، موسعی کشادگی والا، کنڈیشن والا، مقتری
تنگ دست. قدرو حیثیت استطاعت. ٹھیک ہے، اس آیت میں 3 الفاظ نئے تھے. اس کے بعد کی آیت دیکھیں. وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر تم طلاق دو انہیں قبل اس کے ان کے تمسوہن تم نے تنہائی میں انہیں چھوا ہو، وقد اور تحقیق فرض تم مقرر کر چکے. قد پرفیکٹ ٹینس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرض تم نے مقرر کیا، اور قد لگ گیا تو تم مقرر کر چکے. ان کے لیے فریضتاً مہر، فنصفہ تو آدھا دینا ہے، ما فرضتم جو تم نے مقرر کیا، الا سوائے ان کے یعفون وہ معاف کر دے، وہ عورت معاف کرے، او یا یعفو الذی معاف کرے وہ شخص بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح نکاح کی گاٹھ، نکاح کا بندھن جس کے ہاتھ میں ہے. وَأَن اور کہ تعفو تم معاف کر دو تو اقرب للتقویٰ یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. ولا اور نہ تنسؤ تم بھولو فضل بینکم آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرنا نہ بھولو. ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو تم اعمال کر رہے ہو اسے دیکھتا ہے. آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں. اور اگر تم طلاق دو انہیں قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا ہو اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا دینا ہے جو تم نے مقرر کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت معاف کر دے یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گاٹھ ہے، نکاح کا بندھن ہے. اور اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. اور آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں. تنسا بھولنا. ٹھیک ہے، اس آیت میں ایک ہی الفاظ نیا تھا. اس کے بعد کیا آیت دیکھتے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظو حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں پر، نگہداشت کرو، نگرانی کرو نمازوں پر، والصلاة الوسطی اور درمیانی نماز کی، وقوموا اور کھڑے رہو للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما برداروں کی طرح، یا پوری طرح سے فرما بردار بن کر اللہ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے رہو. فَإِن خِفْتُمْ سو اگر تمہیں ڈر ہو، فَرِجَالًا تو پیدل ہو، اور رکباناً یا سوار، فَإِذَا سو جب امنتم تم امن پاؤ، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ کو، کما جیسے علمکم اس نے تمہیں سکھایا، معلم جو نہیں، تکونو تم تھے، تعلمون تم جانتے، جو تم نہیں جانتے تھے. آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں ایک مرتبہ. حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما برداروں کی طرح. پھر اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہو یا سوار، تو جب تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. ان دو آیتوں میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں. وسطی وسط، درمیان. وسط ویسا یہ بولنے میں آتا ہے ہمارے. قانتین فرما بردار. فرجالاً پیدل، رکباناً سوار دستے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں 4 الفاظ نئے تھے.
آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں 11 الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، باقی سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے تھے۔ آئیے ایک بار پھر ان آیتوں کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مر جائے یا وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے اپنے پیچھے بیویاں، تو وہ بیویاں انتظار کرے اپنے جانوں کی تہی، اپنے آپ کو روکے رکھے 4 مہینے اور 10 دن تک۔ سو جب پہنچ جائے وہ اپنی عدت کو تو نہیں کوئی حرج تم پر اس میں جو وہ ڈیسیجن لے، فیصلہ کرے اپنی جانوں کے تئیں دستور کے مطابق۔ اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، جو تم عمل کرتے ہو اسے اس کی خبر رکھتا ہے۔ اور نہیں کوئی حرج تم پر اس میں جو تم پیش کرو ان عورتوں سے نکاح کی بات، یا عرض کرو تم ان سے نکاح کی بات، یا تم چھپاؤ انہیں اپنی جانوں میں۔ اللہ جانتا ہے کہ تم عنقریب ان سے ذکر کرو گے، لیکن ان سے چھپ کر کوئی عہد و پیمان نہ کرو، سوائے یہ کہ تم بات کہو دستور کے مطابق، صاف سیدھی سیدھی۔ اور نہ تم پختہ ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ عدت اپنی مدت کو، یہاں تک کہ پہنچ جائے مدت اپنی عدت کو۔ اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے، سو اس سے بچتے رہو، اور جان لو بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اور نہیں کوئی حرج تم پر اگر تم طلاق دو اپنی عورتوں کو جو نہیں تم نے انہیں تنہائی میں چھوا ہو، اور نہ ہی تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا۔ وہ لم ایز اٹ از استعمال ہوگا یہاں پر، جو مالم آیا، مالم تمسہن اور مالم تفرضوا لہن۔ اور سامان زندگی دو انہیں گنجائش والے پر یا وسعت والے پر اس کے حیثیت کے مطابق، کشادگی والے پر، وسعت والے پر، گنجائش والے پر، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق۔ سامان زندگی دینا ہے دستور کے مطابق، لازم ہے نیکوکاروں پر۔ اور اگر تم طلاق دو انہیں قبل اس کے کہ تم نے انہیں تنہائی میں چھوا ہو، اور تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر، تو آدھا دینا ہے جو تم نے مقرر کیا ہے، سوائے یہ کہ معاف کر دے وہ عورت خود، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کے عہد و پیمانے، نکاح کی گاٹیں، نکاح کا بندھن ہے۔ اور اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور نہ بھولو آپس میں فضل کرنا، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ حفاظت کرو نمازوں کی، عبادتوں کی حفاظت، اور درمیان نماز، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے فرما برداروں کی طرح۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل ہو، سنگل ہو یا سوار دستہ، تو جب تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔